نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق اللہ مولانا العظیم۔ درس قرآن کی آج نشست نمبر 20 نئے رکوع کا انشاءاللہ آج آغاز کیا جائے گا، جس میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے متعلق احکامات، حالات و واقعات کو بیان کیا ہے۔ 4 رکوع الحمدللہ ہمارے مکمل ہو چکے ہیں۔ 5ویں رکوع کا آج آغاز ہے اور آیت نمبر 40 سورۃ البقرہ۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں حق بیان کرنے اور ہم تمام کو اس حق پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ پچھلی نشستیں آپ کو یاد ہوں گی کہ پورا رکوع نمبر 4 سورۃ البقرہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے حوالے سے، اور ابتداً ان کو جنت میں رکھا گیا، پھر اللہ تعالی نے جنت سے زمین کی طرف بھیجا، شیطان نے کس طرح وسوسہ ڈالا، وہ تمام احکامات، واقعات آپ کے سامنے تفصیل سے میں نے عرض کر دیے تھے۔ بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دیگر اور کئی نبیوں کی جو قوم ہے ان کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ اسرائیل یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے اللہ کا برگزیدہ بندہ۔ امیر یا مجاہد یہ بھی اس کے معنی بیان کیے جاتے ہیں۔ بنیادی طور پر یہ حضرت یعقوب جو حضرت اسحاق علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں، اور حضرت اسحاق حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے صاحبزادے، تو اسرائیل بنیادی طور پر حضرت یعقوب کا لقب ہے، لیکن آپ کے جو 12 بیٹے تھے، پھر ان کے قبیلے، ان کے تمام جتنے آگے نسل ان کی چلی، تو ان سب کو مجموعی طور پر بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ بنی اسرائیل کے بارے میں سب سے زیادہ قرآن مجید فرقان حمید میں حالات و واقعات اور ان کے احکامات کو ذکر کیا گیا ہے۔ یہاں سے ابتدا ہوتی ہے آیت نمبر 40۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل یاد کرو، اذکروا نعمتی التی، میری اس نعمت کو یاد کرو، انعمت علیکم جو میں نے تم پر کی ہے، واوفوا بعہدی، اور میرے عہد کو پورا کرو، اوفی بعہدکم، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا۔ اور آخر میں ارشاد فرمایا کہ وَإِيَّایَ فَارْهَبُونَ، اور مجھ ہی سے ڈرو۔ ان آیات کا ربط پچھلی آیات سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس سے پہلے اللہ تعالی نے توحید اور رسالت، جنت دوزخ اور قیامت کے احوال کو بیان کیا ہے پچھلی آیات میں، اور اس کے بعد اللہ تعالی نے پھر اپنی نعمتوں کا ذکر کیا۔ تیسرے رکوع کی ابتدائی آیت آپ کو یاد ہوگی کہ جس میں اللہ تعالی نے زمین اور زمین پر برسنے والی بارش کا ذکر کیا تھا، اور پھر یہ بیان فرمایا تھا کہ اس بارش کے ذریعے ہم اناج کو اگاتے ہیں، وہ اناج جو تمہاری غذائی ضروریات کو پورا کرتا ہے، اور یہ ایسی نعمتیں ہیں کہ جس سے ہر انسان مستفید ہوتا ہے، اور ان نعمتوں کو پیدا کرنے والا صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے جو حکیم ہے اور حمید ہے۔ اور پھر ان تمام نعمتوں میں جو بنیادی نعمتیں ہیں وہ اللہ کے نبی جو اللہ نے دنیا میں بھیجے، اور پھر مزید یہ ہے کہ ہر نبی کے ساتھ شریعت بھی بھیجی گئی، بعض نبیوں پر انفرادی شریعت اتاری گئی اور بعض نبیوں کو سابقہ شریعت کی تبلیغ کا ہی حکم دیا گیا، اور پھر ان سب کے بعد حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالی نے مبعوث فرمایا ہے جو نعمت عظمیٰ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے میں بھی آپ کو یہ حدیث مبارکہ میں نے عرض کی تھی کہ حضور علیہ السلام کا وسیلہ جب حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا تو اللہ تعالی نے آپ کی توبہ کو فوراً قبول فرما لیا، اور حضور علیہ السلام کے متعلق اللہ نے یہ بات بیان فرمائی کہ اے آدم، اگر ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو ہم آپ کو بھی پیدا نہ کرتے۔ تو تمام نعمتوں میں نعمت عظمیٰ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل سے فرما رہا ہے کہ یا بنی
اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، کہ اے بنی اسرائیل میری ان تمام نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی ہیں۔ اوفوا بعہدی، میرے وعدے کو پورا کرو۔ اوفی بعہدکم، جب تم میرے وعدے کو پورا کرو گے تو بدلے میں بھی اس وعدے کو جو میں نے تم سے کیا ہے اس کو میں پورا کروں گا۔ عام نعمتوں کی بات کی جائے تو عام نعمتیں بنی اسرائیل پر بے شمار اللہ تعالی نے فرمائی، جن میں سے اختصار کے ساتھ اگر میں عرض کروں تو ایک بڑی نعمت عظمیٰ جو اللہ تعالی نے تمام بنی اسرائیل پر فرمائی کہ آل فرعون سے ان کو نجات عطا کی۔ ایسے ہی انبیاء کرام علیہم السلام جتنے بھی آتے رہے وہ سب کے سب بنی اسرائیل سے ہی آتے رہے۔ ایسے ہی من و سلوہ اللہ تعالی نے بنی اسرائیل کے لیے نازل فرمایا۔ 12 چشمے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا نا کہ پتھر پر اپنا عصا مبارک مارے، تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا مبارک کو پتھر پر مارا تو 12 چشمے جاری ہو گئے۔ اب آپ کی توجہ اگر ہے تو اس سے ایک لطیف نقطہ میں آپ کو عرض کروں تاکہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ ہے کہ انہوں نے پتھر پر عصا مارا اور 12 چشمے جاری ہو گئے۔ اب اس معجزے کو علماء نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزے سے جب اس کا موازنہ کیا ہے تو حضور علیہ السلام چونکہ جامع المعجزات ہیں، تمام نبیوں کے سردار ہیں، تو آپ کے معجزات بھی پچھلے نبیوں کے مقابلے میں ارفع اور اعلیٰ ہیں۔ اب اسی معجزے کی میں بات کروں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو پتھر پر عصا مارا، تو اب اس کی گہرائی میں جب آپ سوچیں گے تو زمین کے اندر پانی موجود ہوتا ہے۔ آپ جانتے ہیں نا، بورنگ آپ کرواتے ہیں، زمین کے اندر اللہ نے پانی رکھا ہے۔ آپ اس کو پروسیس کر کے محنت کر کے اس پانی کو باہر نکالتے ہیں، جو آج اس کی جدید شکل کیا ہے کہ بورنگ کرتے ہیں آپ، ٹھیک ہے نا، سوراخ کرتے ہیں زمین کے اندر اور پھر اس پانی کو آپ مشین کے ذریعے باہر نکالتے ہیں۔ تو اب بنیادی طور پر زمین کے اندر پانی موجود ہے، ٹھیک ہے نا، بنیادی طور پر زمین کے اندر پانی موجود ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ اس میں یہ تھا کہ بغیر پروسیس کے، بغیر محنت کے، آنن فانن انہوں نے عصا مارا اور پتھر سے 12 چشمے جاری ہو گئے۔ اب حضور علیہ السلام حدیبیہ کے مقام پر صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ تھے، اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ روایت بیان فرماتے ہیں کہ اس دن ہم تقریباً 1400 کے قریب صحابہ تھے۔ صلح حدیبیہ جب ہوئی تھی وہ کن آثار و قرائن میں ہوئی تھی وہ واقعہ تو الگ ہے پورا۔ تو حدیبیہ کے مقام پر حضور علیہ السلام حالت احرام میں، احرام کی حالت میں تھے نا، عمرے کی ادائیگی کے لیے آ رہے تھے، لیکن حدیبیہ کے مقام پر روک لیا گیا تھا۔ اب چونکہ صحابہ کرام علیہم رضوان عمرے کی غرض سے مدینہ سے چلے تھے اور معلوم نہیں تھا کہ ہمیں حدیبیہ کے مقام پر روکا جائے گا اور اتنے دن ہمیں وہاں پر آ جائیں گے، تو اب چونکہ معلوم نہیں تھا، صرف عمرے کی نیت تھی، تو زیادہ راہ اس حساب سے ہی لے کر چلے۔ زیادہ راہ جو رخت سفر جس کو آپ کہتے ہیں نا، جو سفری ضروریات کا سامان ہوتا ہے، کھانا پینا، اشیاء خرد و نوش، اس کو زیادہ راہ کہتے ہیں، تو وہ اس حساب سے ہی تھی۔ لیکن حدیبیہ کے مقام پر زیادہ دن جب رکنا پڑا تو حضور علیہ السلام کی خدمت میں یہ شکایت پیش کی گئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پانی ہم ساتھ لائے تھے اب وہ پانی ختم ہوتا جا رہا ہے، حتیٰ کہ سواریوں کے لیے بھی وہ پانی ختم ہو گیا ہے اور ہماری ضرورت کے لیے بھی وہ پانی بالکل کم ہوتا جا رہا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک پیالہ لے کر آؤ، اس پیالے میں جتنا پانی ہے وہ ڈال کر لے آؤ۔ حضور علیہ السلام کی خدمت اقدس میں وہ پیالہ لایا گیا۔ حضور علیہ السلام نے اپنی انگشت مبارکہ، اپنی ساری انگلیاں اس پیالے کے اندر رکھی۔ حضرت جابر بیان کرتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگشت مبارک سے ہم نے پانی نکلتے ہوئے دیکھا۔ یہ معجزہ تھا حضور علیہ السلام کا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے سے جب اس معجزے کا موازنہ علماء کرام نے کیا ہے تو بیان کرتے ہیں کہ زمین کے اندر پانی موجود ہوتا ہے، اللہ نے پانی رکھا ہے زمین کے اندر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ یہ تھا کہ بغیر پروسیس کے اس پانی کو آپ نے عصا مار کے باہر نکال لیے، لیکن امام الانبیاء حضور سید عالم
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے جو معجزے کا صدور ہوا، وہ ایسی جگہ سے اللہ نے پانی نکالا کہ جہاں پانی موجود نہیں ہوتا ہے۔ اور حضرت جابر بیان فرماتے ہیں کہ اس دن ہم تقریباً 1400 کے قریب صحابہ تھے۔ بیان کرتے ہیں کہ ہم سب نے سیر ہو کر پانی پیا، حتیٰ کہ سواریوں کو بھی پلایا گیا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ پانی ختم نہیں ہوا۔ تو بات کہاں سے نکلی تھی؟ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر جو نعمتیں فرمائی ان میں سے ایک منو سلوہ کا نزول بھی تھا، اور پھر پتھر سے 12 چشموں کا جاری ہونا، اور مزید یہ کہ ان کو تورات کا امین بھی بنایا گیا، ٹھیک ہے نا؟ جس تورات میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات کا بیان ہوتا ہے اور آپ کی نبوت اور رسالت کا جس میں ذکر تھا۔ اب ہر چند کے یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں جو بنی اسرائیل کے آباء و اجداد تھے، جن کا تعلق نبوی گھرانے سے تھا نا، جس گھرانے سے نبی آتے تھے، تو ظاہر ہے وہ تورات کے امین تو اصل میں وہی تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجموعی طور پر بنی اسرائیل کا بیان فرمایا کہ ہم نے تم سب پر اپنی نعمتیں فرمائی، اور ظاہر ہے کہ ان کو اس دور میں جب تک امت محمدیہ دنیا میں نہیں آئی، جب تک امت محمدیہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نزول نہیں ہوا، جب تک آپ کی بعثت نہیں ہوئی، اس وقت تک پوری دنیا میں جو اصل فضیلت کے مالک تھے وہ بنی اسرائیل ہی تھے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے تمام عالمین پر ان کو فضیلت عطا فرمائی۔ تو اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی۔ جب کوئی شخص کسی کی بکثرت نعمت کو یاد کرتا ہے تو اس کی مخالفت سے تھوڑی حیا محسوس ہوتی ہے۔ بندہ جس کا کھا رہا ہو، جس کے دم پر پرورش پا رہا ہو، جس کے ٹکڑوں پر پل رہا ہو، تو انسان کو تھوڑی حیا آتی ہے اس کی مخالفت کرتے ہوئے۔ تو اب یہ ساری نعمتیں اللہ کی عطا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ عار دلا رہا ہے کہ میری نعمتوں کو یاد کرو اور وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، خاص مجھ ہی سے ڈرو۔ کہ تورات میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جن صفات کا ذکر ہے ان کو چھپانا نہیں چاہیے تمہیں۔ تورات میں ذکر تھا، انجیل میں ذکر تھا، زبور میں ذکر تھا، اور ہر نبی نے اپنی اپنی آمد پر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا ذکر کیا، لیکن بنی اسرائیل نے اس کو چھپایا۔ تو اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ خاص مجھ ہی سے ڈرو۔ اب اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اوفو بعہدی اوفی بعہدکم وإیایا فارہبون، کہ میرے عہد کو پورا کرو، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا۔ اللہ کا عہد بندے سے کیا ہے، اس کو ذرا تھوڑی دیر کے لیے سمجھیے گا۔ یہ آیت مبارکہ ہے تو بنی اسرائیل کے متعلق، لیکن اللہ کا ہر بندے سے وعدہ ہے۔ اس کو تھوڑا سا میں آسان کر دوں، اللہ کا نماز سے وعدہ نہیں، نمازی سے وعدہ ہے۔ اللہ کا حج سے وعدہ نہیں، حاجی سے وعدہ ہے۔ اللہ کا استغفار کرنے والے سے وعدہ ہے، دعا مانگنے والے سے وعدہ ہے، دعا سے وعدہ نہیں بلکہ دعا کرنے والے سے وعدہ ہے۔ نماز کی بات کریں تو اللہ کا وعدہ کیا ہے، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، ایک آیت مبارکہ یہ، اور اسی رکوع میں اللہ نے ایک اور آیت مبارکہ بیان فرمائی کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، کہ نماز یہ استعانت کا ذریعہ ہے، نماز مدد کا ذریعہ ہے۔ مدد کس کی مدد؟ اللہ کی مدد۔ صبر یہ استعانت کا ذریعہ ہے، مدد و نصرت کا ذریعہ ہے، اللہ کی مدد کا ذریعہ ہے۔ تو یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ بندہ جب عہد کو پورا کرے، بندے پر یہ احکامات لاگو کیے گئے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، حقوق اللہ، حقوق العباد، یہ سارے احکامات بندوں پر لازم کیے گئے اور بندوں سے عہد لیا گیا، بندوں سے عہد لیا گیا۔ کس بات کا عہد لیا گیا؟ کہ بندے صرف اللہ وحدہ لا شریک کی ہی عبادت کریں، اللہ کی ہی عبادت کریں۔ ہر ایک کی روح سے اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں عہد لیا ہوا ہے۔ کیا عہد لیا ہوا ہے؟ کہ ہم صرف اللہ وحدہ لا شریک کی ہی عبادت کریں گے۔ تو یہ اللہ کا عہد، اوفو بعہدی، اللہ فرماتا ہے کہ میرے عہد کو پورا کرو جو تم نے مجھ سے کیا ہے۔ سب سے پہلا عہد جو بندے کا اللہ کے ساتھ ہے کہ بندہ صرف اللہ کی ہی عبادت کرے گا۔ اور یہودیوں کا اللہ سے عہد کیا تھا کہ وہ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کریں گے،
اللہ نے عہد لیا، سورہ آل عمران میں اس آیت کا ذکر کیا گیا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے تمام نبیوں سے عہد لیا۔ کس بات کا عہد لیا؟ کہ جب ان کے پاس ایک ایسا رسول تشریف لے آئے کہ جس کو اللہ نے کتاب اور حکمت عطا فرمائی، اور جو ایسی کتاب لے کر آئے کہ جو تمہارے پاس پہلے سے کتاب موجود ہے، تورات، زبور، انجیل، اس کتاب میں، یعنی جو قرآن وہ نبی لے کر آئے اس کتاب میں پچھلی کتابوں کی تصدیق موجود ہو، تو پھر فرمایا کہ تمہارا کام کیا ہوگا، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تم نے ضرور اس نبی پر ایمان بھی لے کر آنا ہے اور ان کی مدد بھی کرنی۔ تو یہ عہد نبیوں سے لیا گیا اور نبیوں کے وسیلے سے ہر نبی کی امت سے بھی لیا گیا۔ اس کی تفسیر میں علماء کرام نے خاص یہ روایت بیان فرمائی ہے کہ ہر نبی جب بھی اپنی امت کو تبلیغ کرتا، احکامات بیان کرتا جو اللہ نے ان پر اتارے، تو ان احکامات کو بیان کرنے کے بعد اس رسول محتشم کی آمد کی خبر بھی دیتا اور ان سے یہ وعدہ بھی لیتا کہ جب بھی تمہارے سامنے وہ رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئیں تو پھر تم پر یہ لازم ہے کہ تم اس نبی پر ایمان لے کر آؤ گے۔ تو یہ بنی اسرائیل سے اللہ نے عہد لیا، اور اللہ کا عہد کہ اللہ تعالی بندے کو انعامات عطا فرماتا ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی، کہ اللہ تعالی نے جان و مال کی حفاظت کا وعدہ بندے سے لیا ہے۔ ایسے ہی بندہ جب اطاعت رسول میں زندگی گزار رہا ہو تو اللہ تعالیٰ نے اس سے دائمی عذاب سے حفاظت کا وعدہ اس سے کیا ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، کہ جو بندہ بھی فرائض و واجبات کو پورا کرے، کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مغفرت سے نوازے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اور جو صراط مستقیم پر ثابت قدم رہے گا، فرمایا کہ وہ ابتداءً ہی جنت میں چلے جائیں گے، تو یہ اللہ کا بندے سے وعدہ ہے۔ لیکن جب بندہ اللہ کے عہد کو پورا نہ کرے، عہد شکنی کرے، اس کیے ہوئے وعدے کو توڑ دے، تو اللہ تعالیٰ بندے کو پھر عذاب میں مبتلا کرتا ہے۔ تو اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وإیای فارہبون، کہ تم میرے وعدے کو پورا کرو جو تم نے مجھ سے کیا ہے، بدلے میں اس وعدے کو پورا کروں گا کہ جو میں نے تم سے کیا ہے۔ اور بندہ تو عہد شکنی کر دیتا ہے لیکن رب عہد شکنی نہیں کرتا۔ رب جب وعدہ فرماتا ہے تو اس وعدے کو کما حقہ ادا فرماتا ہے۔ تو اللہ نے مغفرت کا وعدہ کیا ہے، جنت کا وعدہ کیا ہے، اور سب سے بڑھ کر اپنی رضا کا وعدہ کیا ہے کہ جب بندہ اطاعت رسول میں زندگی گزار رہا ہو تو فرمایا کہ اس کے حصے میں اللہ کی رضا آتی ہے۔ تو اس سے بڑھ کر وعدہ کیا ہوگا؟ اور اس سے بھی بڑا وعدہ جو اہل جنت کو جنت میں جانے کے بعد اللہ تعالیٰ پورا فرمائے گا، وہ رب کا دیدار۔ وہ رب کا دیدار جنت کے بارے میں تو فرمایا نا کہ جنت کی نعمتیں ایسی ہیں جو کسی آنکھ نے نہ دیکھی ہیں، نہ کسی کے ذہن میں اس کا خیال گزرا ہے کہ وہ نعمت ایسی ہوگی۔ یعنی آپ دنیا کی اعلیٰ سے اعلیٰ آسائش کے بارے میں سوچیں، اچھی سے اچھی سہولت کے بارے میں آپ سوچیں کہ فلاں سہولت، فلاں آسائش کتنی اعلیٰ ہے، تو فرمایا کہ جنت کی جو ادنا نعمت ہے وہ اس سے بھی کہیں اعلیٰ ہوگی۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث مبارکہ، چابک سمجھتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ چابک جانتے ہیں نا، گھوڑے کو جو مارا جاتا ہے نا اس کو چابک کہا جاتا ہے۔ اس کی لمبائی کتنی ہوگی؟ تقریباً 1.5 فٹ، 1 میٹر، بہت زیادہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں چابک کے برابر اگر کسی کو جگہ مل جائے گی نا تو وہ اتنی جگہ بھی دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے بھی کہیں اعلیٰ ہے۔ فقط اتنی سی جگہ بھی فرمایا کہ اگر جنت میں کسی کو مل جائے گی تو دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے، اب اس میں مال بھی آ گیا، آسائشیں بھی آ گئی، سہولیات بھی آ گئی، گھر بھی آ گئے، مکان بھی آ گئے، فرمایا کہ جو کچھ دنیا میں ہے اس سے کہیں زیادہ افضل اور اعلیٰ ہوگی۔ تو یہ اللہ کا جنت کا وعدہ ہے بندے سے۔ اور جب اتنی نعمتیں بندے کو مل جائیں گی، ہر نعمت دوسری نعمت سے بڑھ کر ہوگی، لیکن جب جنتیوں کو اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کروائے گا تو پھر جنتیوں کو باقی ساری نعمتیں چھوٹی لگیں گی اس دیدار کے آگے۔ اور کیوں نہ ہو کہ وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ رب ہے، کہ جب وہ بندے کو اپنا دیدار کروائے گا
اور جنتیوں کے لیے فرمایا کہ اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہوگی. تو یہ اللہ کا بندے سے وعدہ ہے. تو اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ میرے وعدے کو پورا کرو، میں اپنے وعدے کو بدلے میں پورا کروں گا، اور خاص مجھ ہی سے ڈرو. دو چیزیں اس میں بیان کی گئی نا. ایک تو اپنی نعمت کو گنوایا، میں نے عرض کیا نا کہ بندہ جس کے ٹکڑے کھا رہا ہو، جس کے دم پر پرورش پا رہا ہو، تو اسی کی مخالفت کرنے میں بندے کو تھوڑی عار محسوس ہوتی ہے. تو اللہ اپنی نعمتوں کو یاد دلا رہا ہے تاکہ بندے کو عار محسوس ہو، شرمندگی ہو کہ میں جس کی نعمتیں کھا رہا ہوں اسی کے خلاف چلوں. ایک تو یہ بات اس آیت میں بیان کی گئی. نمبر دو، اپنے وعدے کو یاد دلایا گیا، جو وعدہ اللہ تعالیٰ نے بندوں سے کیا اور بندوں نے اللہ سے کیا، بنی اسرائیل نے، تو اللہ نے اس وعدے کو یاد دلایا. اور تیسرے نمبر پر فرمایا کہ خاص مجھ ہی سے ڈرو، اپنے سے ہی ڈرنے کا حکم دیا گیا ہے. فرمایا کہ ڈر اور خوف بھی صرف میرا ہی ہونا چاہیے. آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ. یہ آیت مبارکہ بڑی خاص ہے اور اس پہ بڑی تفصیل سے انشاءاللہ گفتگو ہم کریں گے، بشرط یہ کہ آپ کی توجہ اگر برقرار رہے گی تو انشاءاللہ آپ کے علم میں اضافہ بھی ہوگا اور سننے میں انشاءاللہ آپ کو مزہ بھی آئے گا. آیت مبارکہ مفہوم کیا ہے؟ آج ہم یہود و نصارہ کی تعلیمات سے بعض دفعہ بڑے متاثر ہو جاتے ہیں. قرآن میں کئی احکامات ایسے ہیں، آج کل جو سوچ ہے نا اس خاص طور پہ نئی جنریشن کی، امریکی ڈاکٹر نے کوئی تحقیق پیش کی تو سن کر کان کھڑے ہو جاتے ہیں، متاثر ہو جائیں گے بڑے، کیا بات ہے، کیا ڈاکٹر نے تحقیق کی. لیکن اگر اس تحقیق کا لب لباب آپ دیکھیں گے نا تو وہ قرآن میں یا حدیث مبارکہ میں 1450 سال پہلے وہ بات بیان ہو چکی. جیسے اس کی چھوٹی سی مثال میں آپ کو دوں نا، ڈاکٹر کا نام مجھے ابھی یاد نہیں آ رہا جس کو نوبل پرائز دیا گیا. نوبل پرائز کس بات پر دیا گیا؟ کہ اس نے کینسر کا علاج ڈھونڈ لیا. تب پوچھا کہ نا بھائی کینسر کا کیا علاج ہے؟ کہا کہ میں نے کینسر کا علاج تو نہیں ڈھونڈا، لیکن ایک احتیاطی تدابیر میں نے ایسی ڈھونڈ لی ہے کہ اگر بندہ اس پر عمل کرے تو بندہ کینسر سے بچ سکتا ہے. پوچھا بھائی وہ کیا احتیاطی تدابیر؟ مختصر یہ ہے کہ انسان کے جسم میں کچھ خلیات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے کچھ خلیات ایسے پیدا کیے ہیں کہ وہ ان کو کھاتے ہیں. اگر انسان کھانا پینا کھاتا رہے تو ان کی غذائی ضرورت اس سے پوری ہوتی. پھر وہ جراثیم والے جو بیماری پیدا کرنے والے جو جراثیم جسم میں ہے نا وہ ان کو نہیں کھاتے، وہ پھر غذا کو کھاتے. اب اس نے کہا کہ اگر انسان بھوکا رہے، ایک خاص وقت سے لے کر ایک خاص وقت تک بھوکا رہے، تو اب ان جراثیم کو جب غذا نہیں ملے گی تو وہ بیماری پیدا کرنے والے جراثیم کو اندر ہی اندر کھائیں گے. یہ جسمانی نظام جو ہے نا، یہ قوت مدافعت اسی کو کہتے ہیں نا. اب پوچھا گیا کہ بھائی کتنے دن بھوکا رہنا چاہیے اور کتنے گھنٹے بھوکا رہنا چاہیے؟ کہا کہ 6 سے 8 گھنٹے یا 8 سے 10 گھنٹے بھوکا رہے بندہ. اور کتنے دن؟ بھائی سال میں تقریباً 20-25 دن بھوکا رہ لے. اب جب اس کے مقابلے میں ہم قرآن کی طرف نظر ڈالتے ہیں تو قرآن نے جو ہمیں اصول پیش کیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اللہ نے پورا 1 مہینہ ہمیں روزوں کا دیا. سائنسدان یہی تو بات کر رہا ہے کہ بھوکا رہیں. اب آپ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک بھوکے رہتے ہیں، اور 20 سے 25 دن کا اس نے کہا کہ ہم 30 دن بھوکے رہتے ہیں. تو اب کتنی بیماریوں کا اس میں علاج ہے. ایک مثال یہ. ایک دوسری مثال یہ بھی غیر ملکی ڈاکٹر تھا کوئی، تو اس نے کہیں پر ایک شخص کو دیکھا، جیسے ایئرپورٹ پہ گیا نا وہ، تو واش روم میں دیکھا کہ بندہ وضو کر رہا. اب وضو کرتے ہوئے آپ سر کا مسح کر کے گردن کا مسح کرتے ہیں نا، کرتے ہیں گردن کا مسح. گردن کا مسح اس نے کیا، اس کے بعد پاؤں دھوئے. اب وہ ڈاکٹر بڑا حیران ہوا اس کے اس عمل کو دیکھ کر. اب اس کو نہیں پتا کہ یہ وضو ہے مسلمانوں کے. تو اب اس کو ذرا جستجو ہوئی کہ بھائی میں اس سے پوچھوں تو صحیح کہ یہ طریقہ اس نے، یہ جو آپ گیلے ہاتھ گردن پر مارتے ہیں، تو یہ طریقہ اس نے کہاں سے سیکھا؟ کہا کہ یہ ہمارے دین اسلام میں اس عمل کو وضو کہتے ہیں. کہا کہ میری ساری زندگی میں پاگلوں کا علاج کرتا ہوں، پاگلوں کا ڈاکٹر ہوں، پاگل پن کا علاج کرتا ہوں. انسان کا حرام مغز یہاں پہ ہوتا ہے نا، اس میں خرابی پیدا ہو جائے تو انسان کا دماغ تھوڑا متاثر ہو جاتا. نفسیاتی بیماری یہ بھی پاگل پن کی ہی ایک بیماری ہے.
عجیب عجیب سی بہکی بہکی باتیں کرنا. تو یہ حرام مقصد انسان کا یہ پیچھے کی طرف ہوتا ہے جہاں پر ہم وضو کے دوران مسح کرتے، سر کے مسح کے بعد. کہا کہ میں پاگلوں کا ڈاکٹر ہوں، پاگلوں کا علاج کرتا ہوں. تو بڑی سال کی تحقیق کے بعد مجھے پتا چلا کہ اگر بندہ دن میں اکثر و بیشتر گیلے ہاتھ یہاں پر مار لیا کرے تو جسم کے اس حصے میں نمی پہنچ جاتی ہے، تو انسان پاگل پن سے کافی حد تک محفوظ ہو جاتا. تو اب جب اس کو بتایا گیا کہ یہ اسلام میں 1450 سال پہلے ہمارے نبی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ طریقہ ہمیں بتایا ہے، تو وہ حیران رہ گیا. کہا کہ میں جس کے پیچھے میں نے اپنی پوری زندگی لگا دی تو وہ مسلمانوں کے ہاں کتنی عام سی بات ہے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ دو مثالیں میں نے بڑی اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے اس لیے عرض کی کہ ہمارے آج کل یہی مینٹلٹی ہے ہماری کہ ہم غیر ملکی تحقیق ہمارے سامنے آئے، بھائی امریکی ڈاکٹر نے یہ کہہ دیا، تو ہم فوراً ہمارے کان کھڑے ہو جائیں گے کہ کیا کہا اس نے. اب امام صاحب کہہ رہے ہو نا کہ قرآن میں یہ، حدیث میں یہ، تو یہاں سے آواز آ رہی ہے تو منہ ادھر کر لیں گے، بات ہمارے کان میں نہ پڑ جائے گی. تو یہ ہمارے دوہرے معیار کی وجہ سے جو بنی اسرائیل جس وجہ سے برباد ہوئے، آج وہی اعمال ہم نے اپنائے ہوئے ہیں. یہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ہے، یقین کریں. اللہ کی بارگاہ میں عرض کی تھی، یا اللہ میری امت کو بگڑے ہوئے چہروں سے محفوظ رکھنا، اس عذاب سے میری امت کو محفوظ رکھنا کہ چہرے نہیں بگڑتے، نسلیں تو بگڑ جاتی، چہرے نہیں بگڑتے. تو یہ چہرے کیوں نہیں بگڑ رہے؟ حالانکہ بنی اسرائیل میں جتنی خرابیاں تھیں وہ ساری خرابیاں آج اس امت میں موجود ہیں، اور اس سے کہیں زیادہ درجے کی خرابیاں آج ہماری اس امت میں موجود ہیں. لیکن اللہ کا کرم صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس دعا کی وجہ سے کہ چہرے نہیں بگڑتے. تو اب قرآن کی آیت مبارکہ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اس قرآن پر ایمان لے کر آؤ جو میں نے نازل کیا ہے، اور وہ قرآن تمہارے پاس جو کتابیں موجود ہیں اس کتاب کی تصدیق کرنے والا ہے. اب اس آیت کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ تورات میں یہودیوں نے جو تحریفات کی تھی قرآن اس کی بھی تصدیق کرتا ہے، یہ مطلب نہیں. بلکہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید نے قرآن نے تورات، انجیل اور زبور اس کے آسمانی کتاب ہونے کی تصدیق کی ہے، اور اللہ نے جو اس میں بیان فرمایا ہے اس کی تصدیق کی ہے. ٹھیک ہے نا. اور تورات میں انبیاء سابقین کے جو واقعات بیان ہوئے اس کی تصدیق قرآن نے کی، جیسے قرآن میں بھی واقعات کو بیان کیا گیا. ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کے احکامات کی اگر بات کریں، لوگوں کے درمیان عدل و انصاف کی اگر بات کی جائے، تو اللہ تعالیٰ نے جو فروعی مسائل، دیکھیں مسائل کی دو اقسام ہوتی ہیں، ایک فروعی مسائل ہوتے ہیں اور دوسرے کیا ہوتے ہیں کہ جو اصول دین کہلاتے ہیں. اصول دین ہر دور میں ایک جیسے رہے، جن کا تعلق عقائد سے ہوتا ہے، یعنی جنت دوزخ پر ایمان لے کر آنا، فرشتوں پر ایمان لانا، ایسے ہی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات پر ایمان لے کر آنا اور نبیوں پر ایمان لے کر آنا. یہ وہ اصول دین کہلاتے ہیں کہ جو ہر دور میں ایک جیسے رہے، ہر امت پر ان معاملات کو لازم رکھا گیا، اس میں تبدیلی نہیں کی گئی. لیکن فروعی مسائل میں ہر دور کے حساب سے تبدیلیاں ہوتی رہی ہیں. ٹھیک ہے نا. جیسے فروعی مسائل مثلا وضو، نماز، روزہ، حلال و حرام چیزوں کی تعداد اور کیفیات میں ہر زمانے کے حساب سے تبدیلیاں ہوتی رہی ہیں. تو اب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کے مقابلے میں تورات کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے؟ آج کا نوجوان یہود و نصارہ کی جو تحقیق سے بڑا متاثر ہو جاتا ہے نا. اب میں جو مثال آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں، آپ نام سن کے حیران ہو جائیں گے. کون تھے وہ شخصیت جس کے بارے میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ کون ہوتے؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ. اب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ بعض اہل کتاب میں سے مجھے ایک کتاب ملی. ٹھیک ہے نا. اب میں اس کتاب کو نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں لے کر گیا. ٹھیک ہے. اور میں نے اجازت طلب کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں اس کتاب سے استفادہ کر سکتا ہوں، میں اس کتاب کو پڑھ سکتا ہوں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام بڑے غضبناک ہوئے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے ابن الخطاب،
کیا تم اس میں متحیر ہو؟ متحیر یعنی حیرت میں مبتلا ہو اس کو دیکھ کر؟ اس ذات کی قسم کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں تمہارے پاس صاف صاف دین لے کر آیا ہوں، میں تمہارے پاس صاف صاف دین لے کر آیا ہوں، اس ذات کی قسم کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ اگر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی میرے اس زمانے میں ہوتے تو ان پہ بھی اس کے علاوہ کوئی چارہ نہ ہوتا کہ وہ میری ہی اتباع کرتے۔ نبی کی مثال دے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر وہ بھی ہوتے، اس کا مطلب کیا ہے کہ ایک نبی جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ اقدس میں ہوتا تو حضور کی پیروی کرتا، تو ان کے مقابلے میں جو بنی اسرائیل ہے اس پر تو زیادہ یہ بات لاگو ہوتی ہے کہ وہ حضور علیہ السلام کی پیروی کرے۔ تو آج جو نوجوان بھی غیر مسلموں کی تحقیق سے متاثر ہو تو وہ یہ قرآن کا اور حدیث کا حکم ضرور سمجھ لے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا بات بیان فرمائی۔ بات اصل میں ترجیحات کی ہو، پرائیورٹیز جس کو آپ کہتے ہیں۔ انسان کے اندر اللہ نے ایک ایسی فلیکسیبلٹی رکھی ہے، انسان کی جو سوچ ہے، اس کا دماغ جو ہے یہ اس کے جسم کو کنٹرول کرتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ذہن میں ہمیں سردی لگ رہی، نفسیات کی مثال میں آپ کو دوں، آپ حیران ہوں گے بات سن کے، انسان کا جو دماغ ہے نا یہ اس کے پورے جسم کو کنٹرول کرتا ہے۔ اس کی عام حالات سے مثال میں اس طرح دوں کہ آپ کا دل خوش ہے، آپ ذہنی طور پر خوش و خرم ہیں تو موسم کی تبدیلی آپ کو پریشان نہیں کرتی، ایسا ہی ہے نا۔ اگر آپ بہت خوش ہیں لیکن اگر آپ غمگین ہیں تو اے سی والے کمرے میں بھی آپ بے سکونی محسوس کرتے ہیں نہیں؟ وجہ کیا ہے؟ انسان کا دماغ یہ پورے جسم کو کنٹرول کرتا ہے۔ ایسے ہی آپ کسی منزل پر جا رہے ہیں، آپ نے کسی مقام پر پہنچنا ہے، اب آپ کو اس مقام پر پہنچنے کی خوشی ہے، اس منزل پر پہنچنے کی خوشی ہے، تو اب سفری تکالیف آپ برداشت کرتے ہیں، ہنس کے برداشت کرتے ہیں، ہے یا نہیں؟ یہ میں بڑی عام فہم مثال آپ کو دے رہا ہوں، آپ میں سے اکثر اس دور سے گزرے ہوں گے۔ سفری تکالیف، چاہے آپ بائک پر جا رہے ہوں، بس میں جا رہے ہوں، ٹرین میں جا رہے ہوں، کسی بھی سواری میں جا رہے ہوں، تو منزل پر پہنچنے کی آپ کو جو خوشی اور ایک تصور جو ذہن میں چل رہا ہوتا ہے، تو اس دوران آنے والی مشقت کو آپ بڑے ہنس کے جھیل رہے ہوتے۔ آپ کہتے ہیں بس یہ جز وقتی، ٹھیک ہے۔ یہ مثال، ایک اور مثال سنیں، یہ مثال بھی بڑی تحقیقی مثال کہ انسان کا دماغ اس کے جسم کو کس طرح کنٹرول کرتا ہے، اس کے نفسیات کا تعلق، یہ اللہ کا شاہکار ہے انسان۔ اللہ کی تخلیق میں سب سے اعلیٰ تخلیق اگر آپ نے دیکھنی ہے تو وہ انسان ہی ہے۔ اسی لیے بزرگ نے فرمایا نا کہ من عرف نفسہ عرف ربہ، کہ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا تو گویا اس نے رب کو پہچان لیا۔ ہم صرف اپنے آپ پر ہی غور کرتے رہیں تو رب کی معرفت ہمیں حاصل ہو جائے گی۔ تو انسان کے جسم میں یہ جو دماغ انسان کے اندر جو اللہ نے رکھا ہے، یہ ہے تو ایک گوشت کا لوتھڑا سمجھ لیں آپ اس کو، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں خیالات کا انبار رکھا ہے، اس میں خیالات آتے بھی ہیں، گزرتے بھی ہیں، اس سے ہم سوچتے بھی ہیں، اس میں چیزیں ہم محفوظ بھی کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ تو بات وہی ہے کہ اللہ کی تخلیق اور اللہ کی جو احکامات ہیں ان پر ہمیں عمل کرنا ہے۔ اور وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اللہ نے ارشاد فرمایا نا کہ پہلے جو تمہاری جانب نازل کیا گیا ہے اس پر ایمان لے کر آؤ، وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور تم سب سے پہلے منکر نہ بنو۔ سب سے پہلے منکر یہودیوں کو اور عیسائیوں کو کہا گیا کہ تم نہ بنو، حالانکہ اس سے پہلے تو مشرکین بھی انکار کر چکے، لیکن یہود و نصارہ وہ پہلے اہل کتاب تھے کہ جنہوں نے باضابطہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے حق کو ماننے سے انکار کیا۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ تم پہلے منکر کیوں بن رہے ہو؟ تو پہلے منکر وہ بنے۔ آگے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور تھوڑی قیمت کے بدلے میری آیتوں کو فروخت نہ کرو، وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اور خاص مجھ ہی سے ڈرو۔ اس پر ہم تھوڑی سی گفتگو کریں گے کہ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا کا مطلب کیا ہے، آیتوں کو فروخت کرنے کا مطلب کیا ہے۔ اس پر ضمناً قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیم پر اجرت لینا، اور موجودہ زمانے میں جو صاحب منصب امام ہیں، مؤذن ہیں، ایسے ہی قاری ہیں جو قرآن پڑھاتے ہیں، اسی طرح علماء کرام ہیں
جو واعظ و نصیحت یا مدارس میں پڑھاتے ہیں، تو آیا ان کا اجرت لینا، ان کی اجرت مقرر کرنا یہ قرآن کی روح سے جائز ہے یا نہیں؟ یہ سب اس آیت کے ضمن میں انشاءاللہ ہم تفصیل سے سمجھیں گے، کیونکہ حکم کیا ہے؟ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ تھوڑی قیمت کے بدلے میری آیتوں کو فروخت نہ کرو اور مجھ ہی سے ڈرو، ٹھیک ہے نا؟ یہودی علماء دنیاوی فوائد کی وجہ سے قرآن پر ایمان نہیں لاتے، جو اس وقت یہودی علماء تھے۔ اب وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق جانتے بھی تھے، آپ کو پہچانتے بھی تھے کہ یہی وہ رسول معظم ہیں کہ جن کی نشانیاں تورات میں موجود ہیں، لیکن وہ قرآن پر ایمان نہیں لاتے، حضور علیہ السلام پر ایمان نہیں لاتے تھے اپنے دنیاوی فوائد کی وجہ سے۔ وہ دنیاوی فوائد ان کے کیا تھے؟ کہ لوگ ان کے قریب آیا کرتے تھے، ان کو ہدیے دیا کرتے تھے، ان سے اپنے معاملات اور دیگر کام کاج ان سے لیا کرتے تھے۔ اب یہودی عالموں کے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ اگر ہم قرآن پر ایمان لائیں گے، اگر ہم اسلام کو قبول کر لیں گے تو ہماری وقعت ختم ہو جائے گی۔ یہ غلط فہمی تھی ان کو، یہ غلط فہمی تھی نا۔ تو اگر وہ قرآن پر ایمان لے آتے اور اسلام کو قبول کر لیتے تو اللہ تعالیٰ ان کو مزید عزتوں سے نوازتا نا، جیسے بعض یہودی ایمان لے کر آئے بھی، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کہ جو یہودیوں کے عالم تھے، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو مسجد نبوی کے دروازے سے ہی جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ انور پر نظر پڑی تو وہیں سے پکارا لیس بوجہ الکذاب، کہ خدا کی قسم یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ تو اب وہ بھی یہودیوں کے عالم تھے، اور ان کے ساتھ بھی جب وہ چلتے تو ایک کثیر تعداد لوگوں کی ہوا کرتی، لوگ اپنی مذہبی مسائل اور مذہبی پریشانیوں میں علماء سے، یہودی علماء سے فیصلے کروایا کرتے اور ان کو تحائف وغیرہ بھی پیش کیا کرتے۔ اب وہ تحائف، وہ دنیاوی فوائد، اللہ فرماتا ہے کہ جو آخرت کے فائدے ہیں اس کے مقابلے میں بڑے تھوڑے ہیں۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، تو دنیاوی تھوڑے فائدے کی وجہ سے آخرت کا جو ایک بڑا فائدہ ہے اس کو فروخت نہ کرو، اس کو مت بیچو۔ کہ تم جو اپنی کتاب اور آیات میں جو اللہ نے قرآن کے متعلق اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق جو علم دیا ہے، تو اس علم کو دنیا کے قلیل مال کے عوض فروخت نہ کرو، کیونکہ وہ لوگ تورات میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا جو ذکر تھا اس کو بھی چھپایا کرتے ہیں۔ دو خرابیاں تھیں نا ان کے اندر، نمبر ایک تو یہ کہ وہ خود ایمان نہیں لاتے، وہ خود قرآن پر ایمان نہیں لاتے، وہ خود قرآن پر اور اسلام پر ایمان نہیں لاتے، وہ از خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تصدیق نہ کرتے۔ ایک سب سے بڑا جرم ان کا یہ تھا، اور دوسرا اس سے بڑا جرم ان کا کیا تھا کہ جو نشانیاں تورات میں، انجیل میں، زبور میں موجود تھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق، ان نشانیوں کو بھی چھپایا کرتے۔ جب یہودی اپنے علماء سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق پوچھتے نا کہ کیا یہ وہی نبی جن کی خبریں ان کی آمد سے قبل آپ دیا کرتے، تو یہ چھپایا کرتے تھے۔ اور وہ چھپانے کی وجہ کیا تھی؟ دنیا کا قلیل فائدہ، کہ اگر ہم یہ بتا دیں کہ یہی وہ نبی ہیں تو یہ لوگ ہم سے چھٹ جائیں گے، ہمیں چھوڑ کر وہاں چلے جائیں گے، اور ہمارے جو دنیاوی فائدے ہیں، جو ہمارے دھندے چل رہے ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ تو اب اس سے دو چیزیں میں نے آپ کے سامنے عرض کرنی ہے۔ نمبر ایک تو یہ کہ قرآن پر اجرت لینا، قرآن کی تعلیم پر یا قرآن یا اسلام یا مذہب سے متعلق جتنے منصب ہیں، اب اس میں امامت بھی آ جاتا، اذان دینا بھی آ جاتا ہے، قرآن پڑھانا بھی آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، واعظ و نصیحت کرنا بھی آ جاتا ہے۔ ایسے ہی جو مدارس میں اساتذہ ہوتے ہیں وہ سب اس میں شامل ہیں، تو ان کے متعلق بھی میں آپ کو تفصیل کے ساتھ بیان کروں گا کہ کیا احکامات قرآن و سنت میں بیان کیے گئے ہیں اور ہمارا کیا طرز عمل ہے آج، یہ بھی ذرا سمجھاؤں گا میں آپ کو۔ کہ اس آیت سے بعض علماء نے یہ استدلال بھی کیا ہے کہ تعلیم قرآن پر اجرت لینا جائز نہیں ہے، بعض نے یہ استدلال کیا ہے اس سے، لیکن یہ استدلال درست نہیں ہے، یہ استدلال درست نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے کہ اس آیت مبارکہ میں اجرت لینے سے منع نہیں کیا گیا، بلکہ دنیاوی متاع کے بدلے اللہ کی آیات کو چھپانے سے منع کیا گیا ہے، دنیاوی فائدوں کی وجہ سے حق کو چھپانے سے منع کیا گیا ہے۔ ایسے علماء آج کے دور میں بھی
یا ایسے صوفی کہ جو حق کو چھپاتے ہیں، جو لوگوں کو دین سے دور کرتے ہیں، وہ بھی اسی زمرے میں. لیکن جو حق بیان کرتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو، آپ حدیث سن کے الفاظ سنیں، مجھے تو کب کبھی طاری ہوتی ہے بیان کرتے ہوئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے گونگا شیطان کہا ہے اس عالم کو کہ جو حق کو جانتے ہوئے بیان نہ کرے، گونگا شیطان. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے کہ حق بات ہم لوگوں سے چھپائیں. حق بات ہمیشہ بیان کرنی چاہیے. کبھی بھی اس میں نہ رہیں کہ لوگ ہم سے بدظن ہو جائیں گے، لوگ ہم سے دور ہو جائیں گے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا منصب یہی ہے اور ہمیں اسی پر گامزن ہونے کی کوشش کرنی چاہیے استقامت کے ساتھ. لوگوں کا کیا ہے؟ لوگ بندے کو فائدہ نہیں دے سکتے، فائدہ دینے والی ذات صرف رب کی ہے. رب کی بارگاہ میں بندہ جب محبوب ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کی محبت خود ہی لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے. لیکن جو رب کی بارگاہ میں بھی مقبول نہ ہو، رب کی بارگاہ سے ہی اس کو پذیرائی نہ مل رہی ہو، تو بندوں سے پذیرائی لینے کا کیا فائدہ؟ بندوں کی پذیرائی لینے کا کیا فائدہ؟ تو بندوں کی فکر نہیں کرنی چاہیے. تو ایسے عالم، ایسے علماء یقیناً قابل مذمت ہیں جو حق کو بیان نہیں کرتے. اب بخاری شریف کی حدیث مبارکہ سنیے. اپنے ایمان کو تازہ کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے گریبان میں بھی جا کر سوچئے گا کہ ہم علماء کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں. آج تو ہماری زبانیں اتنی دراز ہیں، اگر امام صاحب نکاح کے پیسے مانگ لیں، لاکھوں روپے تو ویسے ہر چیز میں برباد کریں گے، کوشش ہوگی 500,000 بچا لیں کسی طرح، امام صاحب کی جیب میں نہیں جائے بس، اور دیگر معاملات میں بڑا ہم بچا کے، ویسے تو ہم خرچ کرنے میں بڑے فیاض ہوتے ہیں، لیکن علماء کی جب بات آئے، مذہبی لوگوں کی بات آئے، تو وہ ہمارے ایک دوست ہیں جو ایک جملہ بولتے ہیں کہ چونکہ آج ہم نے اپنے مذہبی جو افراد ہیں نا، یہ ہمارے دین کے نگہبان علماء ہو گئے، امام ہو گئے، جو قاری حضرات ہو گئے، یہ ہمارے دین کے محافظ ہیں نا، ہمیں دین سکھاتے ہیں. اب ظاہر ہے ہر بندے کے پاس نہ اتنا وقت ہے، نہ اتنی سکت ہے، نہ اتنے وسائل ہیں کہ ہر بندہ دین سیکھنے میں لگے. تو جب آپ ایک طبقے کو خاص کرتے ہیں نا، تو یہ اس طبقے کا احسان ہے کہ جنہوں نے آپ کے دین کی ذمہ داری بھی اپنے کندھوں پہ اٹھائی ہوئی. اگر یہ افراد دین نہ سیکھیں تو آپ تک دین کیسے پہنچے گا؟ اور آج فی زمانہ 2022 اب تو نفسی کا دور ہے نا، ہر بندہ اس پریشانی میں ہے کہ کسی طرح میں اپنے معاملات پورے کر لوں، کسی طرح میں اپنے معاملات پورے کر لوں. تو ہمارے دوست کہتے ہیں کہ وہ آج ہم لوگ اپنے بچوں کو عالم نہیں بناتے، کیا سوچ کے کہ عالم بنا کے یا قاری حافظ بنا کے کیا کریں گے، یہ کمائے گا کیا کھائے گا یہ. اور ویسے جب بھی کبھی بیٹھے ہوئے ہوں گے نا دوستوں میں، تو مولویوں کو کس نام سے یاد کریں گے کہ یار یہ مولوی کھاتے بہت ہیں، مولوی کھاتے بہت ہیں. ایک طرف تو ہم یہ شکوہ کرتے ہیں کہ مولویوں کو کھانے کو نہیں ملتا، اور دوسری طرف پھر مولوی کھاتے بھی بہت ہیں. حدیث مبارکہ سن لیجیے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت، بخاری شریف کی حدیث، ٹھیک ہے نا. جن چیزوں پر تم اجرت لیتے ہو، جن چیزوں پر تم اجرت لیتے ہو، ان میں سب سے زیادہ کتاب اللہ حقدار ہے کہ اس پر اجرت لی جائے. بخاری شریف کی حدیث ہے. اس حدیث کی روح سے جو اہل علم ہے، مذہبی افراد ہیں، ان کی آپ خدمت کیا کریں، ٹھیک ہے نا، ان کو ذریعہ معاش سے بے فکر کریں تاکہ دین کی خدمت صحیح ہو سکے. اس پر انشاءاللہ بالتفصیل آئندہ نشست میں ہم گفتگو کریں گے. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ بیان کرنے میں، سننے سمجھنے میں جو بھی غلطی کوتاہی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے، ایمان کی سلامتی کے ساتھ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.